کہ قبر میں جب ایک میت کو رکھ دیا جاتا ہے پھر فرشتے آتے سوالات کرنے کے لیے اسے اٹھاتے تھے. اب یہی پر نیک و بد کی پہچان بن جاتی. اگر نیک ہوگا اچھی زندگی، قبر والی زندگی اچھی ملے گی، جنت کے محلات میں ہوا آئے گی، ان نعمتوں کو دکھلائی جائے گی، یہ تمام چیزیں وہ دیکھیں گے. اور اگر نیک عمل نہ کر کے گیا ہو، سیاکاریوں میں بدکاریوں اپنی زندگی گزاری ہو، پھر اس کی خیر نہیں ہوگی. اور کیسے بدلائی اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ایک آدمی جس کا انتقال ہو چکا قبر میں رکھ دیا جاتا ہے، اللہ رب العالمین کا یہ قانون ہے، دستور ہے کہ کوئی بھی آدمی ہو کتنا بھی نیک ہو، ایک دفعہ قبر سے ضرور دبا کی. یہ قبر کی مٹی جسے آپ دیکھتے ہو گڈھا بنا ہوا ہے، یہ کیا کر سکتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبر کی مٹی دونوں طرف سے جب جنازہ رکھ دیا جاتا ہے ایک دفعہ ضرور دباتی ہے، ایک دفعہ ضرور دبوچتی ہے. مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں، حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں صحابہ کرام نے سوال کیا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آج تک ہم نے اپنے کندھے پہ جنازے اٹھائے، اتنے لاش لے کے گئے، آج تک ایسا معاملہ نہ ہوا تھا. آج اتنا ہلکا حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ اٹھاتے وقت لگا، اتنا ہلکا لگا، یہ معلوم ہوتا تھا چارپائی پہ کوئی ہے ہی نہیں. ہم نے خالی چارپائی اٹھا کے لے کر قبرستان کی طرف گئے، جبکہ وہ لگیم و شہید تھے، توانا نوجوان تھے. اور ویسے آدمی تندرست آدمی تھے. اور عموماً انسان کے مرنے کے بعد پھر اس کا بدن زیادہ وزنی ہو جاتا، جنازہ وزنی ہو جاتا ہے. لیکن صحابہ کرام نے تعجب کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا بات ہے، آج ہم نے جب کندھے کو اٹھائے پتہ ہی نہیں لگا کہ اس میں کوئی لاش بھی رکھی ہے، کوئی جنازہ بھی رکھا ہوا ہے. یہ معلوم ہوتا کہ ہم چل رہے ہیں بس ایسے ہی چارپائی کو لے کر چل رہے، کوئی ہے ہی نہیں. تو میں مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں هذا الذي تحرك له العرش وشهده 70,000 ملک. یہ وہ آدمی، یہ وہ میرا صحابی جن کی موت پہ عرش بھی جھوم اٹھا کہ ان کی روح آنے والی ہے. تحرک له العرش، عرش بھی جھوم اٹھا. وشهده 70,000 ملک. ان کے جنازے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ جن کے جنازے میں 70,000 اللہ کی نوری مخلوق آئی ہو، 70,000 فرشتوں کی آمد ہوئی ہو، ان کے جنازے کے، ان کی مٹی کے لیے. اور لوگوں ہمارے آپ کی جنازے میں دنیا کے لوگ جائیں گے، نمازی لوگ جائیں گے، حاجی لوگ جائیں گے، بڑے بڑے لوگوں کی آمد آئے گی. ان کے جنازے کا کیا کہنا، جن کے جنازے کے اللہ نے اپنے نوری مخلوق فرشتوں کو بھیجے. اور میں صرف آیا ہی نہیں بلکہ فرشتے آ کر اپنے کندھے پہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ اٹھا کر قبرستان تک لے کر گئے. ظاہراً تم نے اٹھا رکھے تھے لیکن باطناً فرشتوں نے، اللہ کی میری مخلوق نے اس جنازے کو اٹھا رکھا تھا، اس اٹھا کر کی قبرستان کی طرف لے کر گیا. اتنا
اکرام ہوا، اتنی عزت ملی اللہ کی طرف سے بھی۔ اس اکرام کے بعد بھی پتہ ہی چلا، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر بھی جب سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قبر میں رکھا گیا، قبر نے ان کو ایک دفعہ دبایا، لقد زم زمتا ثم فرجان، قبر نے ان کو بھی دبایا، انہیں بھی قبر نے اس آزمائش میں ڈالا جو ہر آدمی جس میں ڈالا جاتا ہے۔ لیکن پھر میرے ساتھ سے بھی قبر کشادہ ہو گئی اور پھر قبر نے دبانا چھوڑ دیا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روایت میں بھی آتا ہے، جب قبر پر رکھے جانے لگے سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم استغفار کرنے لگے، رونے لگے، میرے ساتھ جس کی اتنا احترام ہوا، جن کی اتنی عزت ہوئی، لوگ اگر زمانے میں دنیا میں کسی کو قبر کی دبوچنے سے نجات ملتی، لو نجا منہ احد لنجا منہ سعد بن معاذ، اگر کسی کو قبر کی دبوچنے سے نجات ملتی، اللہ کی قسم میرے ساتھ کی قبر نہ دباتی۔ لیکن نیک لوگوں کو دبانے میں اور سیاکاروں کے بدماشوں کو دبانے میں، گنہگاروں کو دبانے میں، دبوچنے میں بڑا فرق ہے۔ میں نے ایک آدمی کا جنازہ رکھا جاتا ہے، ایک مرتبہ قبر دباتی ہے، اور محدثین کرام نے اس کی تشریح نکالی، تطبیق نکالی کہ نیک آدمی ہو، قبر کی مٹی اسی گلے لگاتی ہے، اسے بوسہ دیتی ہے، اے آنے والے انسان، تمہیں تیاری کر کے آیا، میں تیری جنت کی تمام درجوں میں سے ایک درجہ بلکہ تیار ہوں۔ اگر گنہگار ہو، قبر دباتی ہے، اتنے زور سے دباتی، دائیں طرف کی پچھلی بائیں طرف، بائیں کی دائیں طرف ہو جاتی، اور ایک دفعہ نہیں بلکہ قیامت تک ہی قبر دبائے گی۔ قیامت تک اس بندے کو وہ قبر عذاب میں مبتلا کیے ہوئے رہے گی۔ اس عذاب سے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کی پناہ مانگو، اللہ کی پناہ مانگو۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، نبی علیہ السلام ایک نوجوان کے جنازے میں قبرستان گئے، جنازہ پڑھایا، پھر قبر کی مکمل تیاری نہیں ہوئی تھی، جا کر میرے پر بیٹھ گئے کنارے، اور قبر کو دیکھ کر ہی زاروں اتار رونے لگے، اتنے روئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک سے آنکھ سے آنسو بہ کر آپ کے رخسار مبارک ہوتے ہوئے زمین پر وہ آنسو گرے، وہاں کی مٹی تر ہونے لگی۔ امام الانبیاء محبوب کبریا ہے، قبر کو دیکھ کر زاروں قطار رونے لگے۔ صحابہ کرام سے اعلان فرمایا، یا اخوانی اعدوا لمثل ھذا، اے میرے دوستو، اے صحابہ کرام کی جماعت، اے دنیا والوں، اے مردوں، اے عورتوں، استعیذوا لہذا القبر، اور یہ فرمایا استعدوا لہذا اليوم، کہ لوگوں اس دن کی تیاری کرو، استعدوا لمثل ھذا، آج کے دن کی تیاری کرو، یہاں آنے سے پہلے جب تم چل رہے ہو زمین پر چلتے ہوئے، اس کی تیاری کرنے کا وقت وہی ہے، ورنہ یہاں
آنے کے بعد پھر انسان چیختا چلاتا ہے، اتنا چیختا ہے عذاب کی وجہ سے، تکلیف کی وجہ سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان هذه الامه تبتلى في قبورها، یہ امت اپنے قبر میں آزمائش مبتلا کی جاتی ہے۔ لولا اللہ تدافعوا لدعوت اللہ ان يسمعكم من عذاب القبر الذي اسمع منه، اگر مجھے ڈر نہ ہوتا، مجھے خوف نہ ہوتا، تم اپنے مردے کو قبر میں دفن کرنا چھوڑ دو گے، تم اپنے گھر والوں کو قبر میں رکھنا چھوڑ دو گے، اپنے پیاروں کو اس قبر میں دفن کرنا چھوڑ دو گے۔ لولا اللہ تدافعوا، اگر مجھے ڈر نہ ہوتا کہ تم دفن کرنا چھوڑ دو گے، لدعوت اللہ، میں اللہ رب العالمین سے دعا کر دیتا، التجا کر دیتا، ان یسمعکم من عذاب القبر، کہ وہ تمہیں قبر میں ہونے والا عذاب، وہ چیخ و پکار تمہیں سنا دے۔ لَيُسْمِعَكُم مِّنْ عَذَابِ الْقَبْرِ الَّذِي أَسْمَعُ مِنْهُ، میں جو عذاب قبر سن رہا ہوں، اگر ایسا ہوتا تو اپنے مردے کو دفن کرنا نہ چھوڑتے، میں دعا کر دیتا اے رب کریم میری امت کے لوگوں کو بھی عذاب قبر کی چیخ و پکار سنا دے۔ لیکن وہ اکرم الحاکمین ہے، اللہ رب العالمین ہے، اس کی حاکمیت کی حکمت یہ ہے کہ عذاب قبر کو پوشیدہ رکھا۔ اس کی بھی کئی حکمتیں آتی ہے۔ اگر جس گھر والے کو پتا ہوتا کہ میرا ابا، میرا چچا، میرے خاندان کے لوگ قبر میں مبتلا ہیں، یوں آپ اندازہ لگا سکتے ہیں اس کی شرمندگی کا کیا عالم ہوتا۔ اس کے خاندان کے لوگ کسی کے سامنے منہ اٹھا کے بول نہیں سکتے تھے۔ لوگ کہنے دیکھو جی تم تو اتنے زیادہ جو دستار والے بنتے اپنے آپ کو نیک کہلاتے، تمہارے چچا کی قبر میں عذاب میں مبتلا ہے۔ دوسری وجہ یہ بھی ہے، علماء کرام نے بیان کیا کہ حکمت یہ بھی ہے کہ تاکہ میت کو مر جانے کے بعد اس کی ذلت نہ ہو۔ لوگ کہتے ہیں جی دنیا میں تو بڑا نیک بنتا تھا، دیکھو آج قبر میں عذاب مبتلا ہو گئے۔ تیسری حکمت یہ بھی ہے تاکہ تم اپنے مردے کو قبر میں داخل کرنا بند نہ کر دو، یہ سوچ کر کہ قبر میں ڈالوں گا تو عذاب ہوگا۔ حالانکہ اللہ تبارک تعالیٰ کی قدرت میں یہ داخل ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ اس تمام چیزوں پر قادر ہے۔ کسی کو اگر مچھلیوں نے نکل لیا، مچھلی کا پیٹ ہی اس کی قبر بن جاتی ہے۔ کسی کو اگر جانوروں نے کھا لیا، جانوروں کا پیٹ ہی اس کے لیے قبر بن جاتی ہے۔ اگر وحشی جانور چیر پھاڑ کر کے دنیا میں ختم کر دیا یا آگ میں جلا دیے گئے، وہی چھائی وہی تمام چیزیں اس کے لیے قبر بن جاتی ہے۔ پھر آدمی کو اسی طرح سے سوال و جواب کیا جاتا ہے جیسے قبر میں کیا جاتا ہے۔ ضروری نہیں کہ آدمی کو گڈھے میں ڈالا جائے تبھی سوال و جواب ہوگا، ورنہ دنیا میں اگر پھینک دیا جائے تو نہیں ہوگا۔ ایک آدمی نے کہا بھی تھا جنہوں نے بالکل سیاکاریوں میں، بالکل گنہگاریوں میں اپنی زندگی گزاری تھی، موت کا وقت جب آیا تو اپنے بیٹوں کو بلا کر کہے گا جی اور میرے بیٹوں جب میں مر جاؤں دیکھو میں ایک بھی نیک عمل نہیں کیا ہوں، اگر میں مر جاؤں تو مجھے جلا دینا، میری جلائی ہوئی راکھ کو قبر کچھ جا کر سمندر میں ڈال دینا، کچھ آندھیوں کے حوالے کر دینا، کچھ یوں ہی بکھیر دینا تاکہ مجھے اللہ رب العالمین اٹھا نہ سکے کہ مجھے سوال کرے۔ اللہ نے تو کہہ دیا، سمندر سے حکم دیا کہ اس کی چھائے کو جما کر مٹی کو ہواؤں کو حکم دیا، پھر انسان بن کے تیار ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسا کیوں کیے؟ انہوں نے کہا یا اللہ تجھ سے ڈر پیدا ہو گیا۔ اب یہ اندازہ لگائیں اللہ تبارک تعالیٰ سے جو بندہ اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر جاتا، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے خوف میں آ جاتا، لرزہ برندان ہو جاتا ہے اور اپنے نفس خواہشاتی نفسانی کو دبا دیتا ہے،
فإن الجنة هي المأوى، تو جنت اس کے ٹھکانہ بن جاتی ہے۔ اس آدمی کو اللہ رب العالمین بخش دے اس وجہ سے کہ تو نے میرے ڈر سے ایسا کیا تھا۔ اتنا تو ہوا، آخر وقت میں خوف آیا، لیکن ہم آپ یہ نہ سوچیں کہ چلو جی زندگی پر گناہ کرتے رہو پھر ایک وقت آئے گا توبہ کر لیں گے، اللہ سے ڈر جائیں گے، پھر میں بھی نجات مل جائے گی۔ نہیں، اللہ رب العالمین قرآن کریم کو دے کر، احادیث مبارکہ دے کر، نبی کی زندگی دے کر، یہ تمام چیزیں دے کر ہمیں آپ کو سمجھا دیا ہے کہ اے لوگوں، دنیاوی زندگی ہی اصل چیز ہے، یہ میں نے کامیابی آخرت میں کامیابی کے لیے بھیجا کہ یہ زندگی تمہاری اس لیے بنائی تاکہ تم اس زندگی میں آخرت کی زندگی کی تیاری کر لو اور اس دنیا کا استعمال اتنا ہی کرو جیسے ایک کشتی چلانے والا کرتا ہے کہ پانی پہ کشتی کو چلا لیتا ہے کہ دنیا پانی اور سمندر کی طرح ہے، کشتی کو چلا لو، اگر کشتی کے اندر پانی آنا شروع ہو جاتا ہے پھر ہم آپ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ اس کشتی والے کا اور کشتی کا کیا حال ہوگا۔ اس لیے دنیا جب تک نیچے ہے، پیروں کے نیچے ہے، تب تک تو ٹھیک ہے، دنیا فلمیں کا بسنے لگی، دنیا داری بسنے لگی، وہ جمع فاؤہا مالوں کو جمع کرنے لگے، اس کی حفاظت کرنے لگے اور پھر دنیا کی وجہ سے آخرت کو بھلانے لگے۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، اگر زیادہ کی چاہت نے آخرت سے قبر سے غفلت میں ڈالے رکھا تو یاد رکھ لیجیے اللہ تعالیٰ فرمایا کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم ثم لترونها عین الیقین ثم لتسألون یومئذ عن النعیم۔ زندگی میں جتنی نعمتیں دی گئی تمام نعمتوں کا سوال اللہ پوچھے گا، ایک ایک سانس کا بھی حساب اللہ تعالیٰ لے گا۔ ہم گناہ کرتے ہیں یا نیک عمل کرتے ہیں بھلا دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ نہیں، تم جو بھی عمل کرتے ہو سب عمل لوٹ کر لیا جاتا ہے۔ اور کل قیامت میں جب یہ اقرا کتاب کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، آج دن حساب کیا لو تو اپنے نام اعمال خود پڑھ لے، دیکھ لے، تو فیصلہ خود کر لے تو جنتی ہے کہ جہنمی۔ اس لیے ہمیں آپ کو ضرورت ہے اللہ والوں، مدرسہ معہد اسلامیہ والوں نے، ان کی کمیٹی نے، ان کے عہدیداران نے بڑے خوبصورت انداز سے اور بڑی تمنا اور تعاظم لے کر کے اتنے کرسیوں کا، ٹیبل کا، اسٹیج کا، پنڈال کا انتظام کیا، علماء کرام کو دور دراز سے بلائے۔ وجہ صرف یہ ہے تاکہ جہاں پہ کلمہ اعلاء کلمت اللہ ہوتا، جو اسلام کے دین کے قلعے ہوتے، یہ مدارس اگر نہ ہوتا اللہ کی قسم آج ہمارے جنازے پڑھانے والے نہیں ملتے، ہمارے گھروں میں سے بتانے والے نہیں ملتے۔ آج یہ جو علماء کرام کی جماعت ہمیں دکھائی دیتی ہے نا، انہی مدرسوں کی دین ہے، اللہ کا کرم ہے۔ اس لیے مدرسوں کو قائم رکھنے کے لیے ہمیں آپ کو ضروری ہے کہ جو کماتے ہو اپنے بال بچوں کے لیے، اپنی زندگی کے لیے، مدرسے کا بھی حصہ ہے، گاؤں والوں ہے، محلے والے، آپ ضرور رکھا کرو تاکہ کل قیامت میں ایک اینٹ اگر آپ کے نام پر مدرسے میں لگے گی، اگر ایک بچہ آپ کے پیسے سے پڑھے گا تو یاد رکھ لیجیے صدقہ جاریہ بنے گا اور مرنے کے بعد بھی ثواب تجھے ملتا رہے گا۔ اس لیے جتنے لوگوں نے دیا، میں اللہ سے دعا کرتا ہوں یا اللہ تمام کے عطیات کو، تمام کے اخراجات کو قبول فرما، اور یا اللہ جنہوں نے نہیں دیا ہے تمام لوگوں کو یا اللہ دامِ دل میں قدم سخنے تمام مدارس کو کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرما، اسے دینے کی توفیق عطا فرما، اور جس مدرسے کے لیے اس کے توسیع کے لیے، اس کی تعمیر کے لیے، اس کی ترقی کے لیے یہاں کی انتظامیہ کمیٹی نے، خصوصاً شیخ فضیلۃ الشیخ عبدالعزیز مولانا حفظ الرحمان صاحب نے حفظہ اللہ و تعالی نے، جنہوں نے الحمدللہ مجھے مدعو کیا، میں انہی کی دعوت پہ آیا ہوں بڑی محبت سے، الحمدللہ بڑی خاطرداری بھی کی، اور الحمدللہ علماء نواز ہیں، علماء کی خاطرداری کرنا بھی جانتے ہیں، اور اسی طرح سے آپ کے لیے بھی انتظام میں انہوں نے الحمدللہ ذرا بھی کمی نہ کی، عورتوں کا انتظام الگ کیا، مردوں کا انتظام الگ کیا، اتنی کرسیوں کو انتظام کیا تاکہ ہمارے عوام آئے، بیٹھے آرام سے اور ذکر اللہ سنیں، اللہ کا ذکر سنیں، اور صرف اس وجہ سے تاکہ وہ اپنی آخرت سنوار لے جائیں۔ اللہ والے جو ہم آپ دیتے ہیں مدرسے میں علماء کرام کی جیب میں نہیں جاتے، یہ ثواب کے نام پہ اللہ کے راہ میں دیا جاتا، غریب بچوں کو کھلایا پلایا جاتا ہے، غریب بچوں کو رکھا جاتا ہے، اور اس مدرسے میں ایک جماعت تیار کی جاتی ہے
بچوں کی، علماء کرام کی، حفاظ کرام کی، تاکہ ان پیسوں کے ذریعے سے آپ کا پیسہ کام میں آ جاتا ہے. پھر کل قیامت میں جب آپ دیکھو گے یا اللہ میں تو یہ کیا نہیں تھا، اتنا مجھے عمل کیسے، اتنے نیکیاں کیسے ملی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آئے گی جو تو نے فلاں مدرسے میں جو دیا تھا اسی کی وجہ سے تیری نیکیاں بڑھا بڑھا کے رکھا. وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله، جو تم اللہ کے راہ میں بھیجتے ہو کل قیامت میں اللہ کے پاس پاؤ گے. اس لیے ہم آپ دعا بھی کریں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے یا اللہ مدرسے کی تمام انتظامیہ کمیٹی کو، یا اللہ ان کے عہدیداران کو، ان کے صدر کو، یا اللہ ان کے جتنے اساتذہ ہیں اس مدرسے کے، جتنے بچے بچیاں پڑھنے والے ہیں، یا اللہ سب کی حفاظت فرما. اور وہاں کے اساتذہ کرام، وہاں کی کمیٹی کو یا اللہ ہر طرح کی بلا مصیبت سے، پریشانی سے حفاظت فرما. یا اللہ اس مدرسے کو دین کو رات چوگنی ترقی عطا فرما. اور جو بچے پڑھ رہے ہیں پروردگار عالم الہ العالمین تمام بچوں کو بہترین قاری، حافظ اور بہترین عالم داعی دین بنا. اور یا اللہ تمام علماء کرام کی رزق جاریہ بنا. یا اللہ جتنے بھی لوگوں نے آج کی رات میں دیے سب کا دینا قبول فرما. اور پروردگار عالم جنہوں نے دعوت دے کر علماء کرام کا بھی انتظام کیا، تمام لوگوں کی ایک ایک کوششوں کو قبول فرما. اور دنیا اور آخرت کی ہر بلا مصیبت سے بچا کر دنیا میں آخرت میں دونوں جہان میں سب کو کامیابی عطا فرما. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.